جانوروں کا موت کے بعد کیا حساب ہوگا؟ جانوروں کی روح مرنے کے بعد کہاں جاتی ہے؟ نیز انہیں دنیا میں جو تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اس کا کیسے بدلہ دے گا؟ عبید کاشف لاہور سے یا عبید کاشف لاہور سے. دیکھیں جانوروں کا حساب ہوگا لیکن اس طرح نہیں جیسے انسانوں کا ہوتا ہے. اور جانوروں کو جو تکلیف ہوتی ہے دنیا میں اس کا آخرت میں ان کو کوئی اجر نہیں ملتا، کیونکہ وہ تکلیف خدا اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں جانور نہ صبر کر سکتا ہے نہ واویلا. کیونکہ دیکھیں جو بدلہ دیا جاتا ہے نا وہ امتحان اور آزمائش پہ دیا جاتا ہے. اگر آپ امتحان میں پورا اترتے ہیں تو اچھا بدلہ، ناکام ہو گئے تو سزا. جبکہ جانور جو ہے اس میں چونکہ عقل نہیں ہے لہذا وہ امتحان کا اہل ہی نہیں ہے. کسی پاگل کو آپ ایگزامینیشن ہال میں لا کے بٹھا دیں تو نہ اسے فیل کریں گے نہ پاس کریں گے، بلکہ اس کا ایگزامینیشن ہال میں لا کے بٹھانا ہی غلط ہوگا. تو اس لیے انسان کو جو تکلیفوں پہ اجر ملتا ہے، اس لیے کہ تکلیف جب آتی ہے تو آزمائش ہے، ایک ایگزام ہے، امتحان ہے، تو آپ اس پہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اللہ کی طرف سے ہے تو اس تکلیف پہ آپ کو قیامت کے دن بدلہ ملے گا، اللہ کی طرف سے اجر ملے گا. خوشی آتی ہے تو آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بھئی اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے آپ کی کہ آپ اتراتے تو نہیں ہیں، آپ فخر تکبر تو نہیں کرتے، آپ اس خوشی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. اگر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے. اللہ خوشیاں دے کے بھی آزماتا ہے، غم دے کے بھی آزماتا ہے. تو جو کامیاب ہوگا اسے جنت ملے گی، جو ناکام ہوگا اسے سزا ملے گی. جانور جو ہے اس کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہی نہیں ہے کہ وہ تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کرے اور خوشی میں تکلیف میں صبر کرے اور خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرے. تبھی آپ دیکھیں جو جانور جیسا بنایا ہر تکلیف میں ان سب کا ریئیکشن ایک ہی جیسا ہوتا ہے، تو وہ ایسا نہیں اچھے اور برے. تو اس لیے جو جانوروں پہ تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خوشی بھی دے سکتا ہے، راحت بھی دے سکتا ہے. البتہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ جانوروں کو بھی کھلاتے ہیں اور مزے دیتے ہیں، جانوروں بھی بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں. کبھی کبھی جانوروں پہ بھی اللہ کی طرف سے تکلیفات آتی ہیں جو تکلیفیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں. ایسے لامتناہی تکلیفوں میں اللہ جانوروں کو نہیں ڈالتے. جیسے کوئی جانور معذور ہو گیا تو تھوڑے دنوں میں مر جاتا ہے، وہ یہی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اسے موت دے دیتے ہیں، زیادہ عرصہ اس کی تکلیف چلتی نہیں ہے. تو لیکن اس کو اس پہ اجر نہیں ملتا اور نہ گناہ ملتا ہے. اور رہا جانوروں کا حساب تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے ایسی بکری کو مارا جس کے سینگ نہیں تھا تو اللہ قیامت کے دن اس بکری کو، دونوں بکریوں کو زندہ کریں گے اور جس کے سینگ نہیں تھا اس کو سینگ دیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اب تو اسے ٹکر مار کے بدلہ لے لے. تو علماء نے یہ جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو جانور سے حساب لیا جا رہا ہے یہ حقیقی معنی میں حساب ہے نہیں، کیونکہ ظاہر ہے جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا وہ بھی تو بیچاری کو اتنی شعور تھوڑی تھا کہ یہ مارنا غلط ہے. تو یہ صرف دنیا میں اللہ یہ انسان کو دکھانے کے لیے حساب لیں گے کہ دیکھو ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ جو حقیقی ظلم نہیں ہے نا، صرف ظاہری طور پر ظلم ہوا ہے. ایک جانور نے اپنی طاقت سے فائدہ اٹھایا ہے تو جو ظاہری طور پر ظلم ہوگا نا میں اس میں بھی انتقام لوں گا. تو جو انسان ہے، جو شرعی اعمال کا مکلف ہے، وہ ظلم کرے گا تو کیسے بچ جائے گا؟ تو یہ جو حساب جانوروں سے لیا جائے گا اتنی سی نوعیت کا، یہ صرف انسان کو بتانے کے لیے کہ جب میں اس کو نہیں چھوڑ رہا تو تم تو ہو ہی امتحان کے لیے، تمہیں کیسے چھوڑوں گا میں. تو یہ صرف اتنا سا بدلہ ہوگا اور پھر ان دونوں بکریوں کو مار کے ختم کر دیا جائے گا، دوبارہ مٹی ہو جائیں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے عدل اور انصاف کی کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ میں نے ایسا انسانوں سے انصاف کا معاملہ کرنا ہے، ایسا بدلہ لینا ہے کہ وہ اتنا سخت بدلہ ہوگا کہ ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. اور اس کو دکھانے کے لیے اللہ جانوروں سے حساب لیں گے کہ دیکھو ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تو میں اس کو بھی سینگ دوں گا کہ تو اپنا انتقام لے لے، اس کو تو ٹکر مار دے. تو یہ جب اس کے ساتھ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ اس میں عقل نہیں ہے، تو جن میں عقل ہے ان کو کیسے چھوڑ دوں گا؟ جن کے پاس طاقت تھی اور انہوں نے اس طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے کمزور پہ ظلم کیا، تو یہاں کمزور کو میں کیسے چھوڑ دوں گا کہ تو بس ظلم کھا لے اور ظلم برداشت کر لے؟ نہ نہ نہ، اس کو تو بطریق اولا اللہ کہیں گے کہ تو اپنا بدلہ لے اس طاقتور سے. تو یہ صرف انسانوں کو دکھانے کے لیے بدلہ لیا جائے گا. اچھا بھائی، الیکٹرک، یہ کیا لکھا ہے بھائی؟ الیکٹرک بیٹ سے مچھر مار سکتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے بیٹ؟ وہ ایک مشین آتی ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. ہمارے یہاں مچھر بہت زیادہ ہیں، تیل لگا لیا مگر وہ بھی اثر نہیں کرتا. پتہ نہیں کون سا تیل لگایا آپ نے. کیا الیکٹرک مشین سے ان کو مارنا جائز ہوگا؟ محمد وسیم مہاراشٹر سے. جی جائز ہے، مجبوری ہے، ضرورت ہے. اب ایک ایک مچھر کو پکڑ کے آپ قتل تو نہیں کریں گے نا، ارطغرل کی طرح تلواریں تو نہیں چلائیں گے.
تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ مچھروں کو ہول سیل کے حساب سے مارا جائے. ہول سیل کے حساب سے یہی ہے کہ الیکٹرک مشینیں جو آ رہی ہیں تو مجبوری میں یہ جائز ہے. ویسے تو جلانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, لیکن ایک مجبوری کے حکام اور ہوتے ہیں, کیونکہ پہلے انسان اپنا دفاع کرے گا, بعد میں پھر جانوروں کے حقوق ہیں. سب سے پہلے انسان ہے. تبھی میں کہتا ہوں یہ جو کراچی میں اتنے کتے پھیل رہے ہیں تو KMC والوں کو چاہیے ان کو قتل کریں, ماریں. تو اس پہ بہت سے کتوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی انسان پہلے ہے, کتے بعد میں, کیونکہ ان کتوں کی کثرت کی وجہ سے انسان ہلاک ہو رہے ہیں. بہت سے کتے پاگل ہو کے کاٹ لیتے ہیں, بہت سے بائکوں کے نیچے آ رہے ہیں, بائک والے گرتے ہیں, گاڑیوں کے نیچے آ رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. تو پہلے ہمیشہ سے KMC والے کتوں کو مارا کرتے تھے. اب پتہ نہیں کچھ NGOز نے پابندی لگائی ہوئی ہے, تو جس کی وجہ سے انسانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور پھر میری ان باتوں سے پھر وہ کتے جو ہے نا وہ ان کو تکلیف ہوگی, بولیں گے مفتی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں. اور اسی احتجاج میں جب میں نے کتوں کے خلاف بیان کیا تو کتوں نے میری 2 مرغیاں کھا لی ہیں. تو وہ لگ رہا ہے وہ سب بیان سن رہے ہیں, کتوں کو سب پتہ چل رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. میری مرغیاں تھیں یہاں پر, اچھے بھلے انڈے ماشاءاللہ آ رہے تھے روزانہ دیسی. 9 مرغیاں میں نے پالی ہوئی تھیں, اس میں سے 2 کتے لے گئے. پہلے ایک لے کر گئے, پھر اگلے دن میں چونکہ بیانات سے باز نہیں آیا, اگلے دن دوبارہ دوسری مرغی لے گئے. تو میں نے اب بیانات سے تو میں پھر بھی باز نہیں آیا, لیکن میں نے مرغیوں کو بند کر دیا. وہ باہر آوارہ گردی کی ان کو اجازت نہیں دی ہے میں نے. اچھا بھائی, شادی کے بعد والد کی جگہ شوہر کا نام لگانا, یہ پہلے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. عالم بننے کے لیے کون سی تعلیم ضروری ہے؟ کیا عالم بننے کے لیے درس نظامی حاصل کرنا ضروری ہے, یا وہ مطالعہ کر کے وہ مسئلے مسائل سیکھ کر بھی عالم بن سکتا ہے؟ شاہ زیب کراچی. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ہنر کسی سلیبس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی سوال ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے کیا MBBS کرنا ضروری ہے, یا وہ کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ تو ظاہر نہیں بن سکتا. کوئی بھی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بنے, گورنمنٹ کبھی پرمیشن نہیں دے گی کہ آپ کلینک کھول کے بیٹھیں. تو ایسے ہی حکیم بننے کے لیے حکمت کا ایک نصاب ہے, وہ پڑھنا ضروری ہے. انجینئر بننے کے لیے انجینئرنگ کا ایک نصاب ہے. تو اسی طرح عالم بننے کے لیے علماء ہی کا بنایا کردہ ایک نصاب ہے. وہ نصاب پڑھے بغیر آپ عالم نہیں بن سکتے, کیونکہ اس نصاب میں بیسک تمام چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. سب سے پہلے عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے. درس نظامی میں بھی یہی چیزیں, عربی گرامر پڑھائی جائے گی آپ کو سب سے پہلے, پھر عربی ادب کی کتابیں پڑھائی جائیں گی تاکہ عربی ادب سے آپ کو اس زمانے کی عربی پڑھائی جائے گی, عربی ادب کی کتابیں, تاکہ عربی میں عبور پیدا ہو. پھر آپ کو جو ہے تفسیر پڑھائی جائے گی, جو معتبر تفسیر کی کتابیں, تاکہ آپ اخپل طریقے سے خود سے آپ مفسر قرآن نہ بنیں کہ پوری امت سے ہٹ کے قرآن کی کوئی نئی تحقیق نہ مارکیٹ میں لے آئیں آپ. تو جو تفسیر ہیں, پھر تفسیر کے اصول پڑھائے جاتے ہیں, پھر حدیث پڑھائی جاتی ہے, حدیث کے اصول پڑھائے جاتے ہیں, پھر قرآن و حدیث سے جو فقہاء نے مسائل نکالے ہیں وہ مسائل ان اصولوں کی روشنی میں پڑھائے جاتے ہیں کہ مسائل نکالنے کے اصول کون سے, جن کو اصول فقہ کہا جاتا ہے, وہ اصول فقہ پڑھائے جاتے ہیں. تو ایک پراپر وے ہے ٹیچنگ کا اور لرننگ کا. تو اس پراپر وے کے حساب سے جب تک آپ نہیں چلیں گے تو وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. وہ ایسا ہی ہے جیسے کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بن جائے تو خود بھی مرے گا, لوگوں کو بھی مروائے گا. تو ایسا ہی اخپل طریقے سے کتابیں پڑھ کے کوئی عالم نہیں بن سکتا, یہ ذہن میں رکھیں.